بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سالہ زندگی عطا کی. پہلے عمریں بھی زیادہ تھی، 500 سالہ اس کی حیات رہی. 500 سالہ زندگی، 500 سالہ زندگی وہ کیا کرتا رہا؟ 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں ایک جگہ عطا کی اسے. سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ، اس پہاڑ پر رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، دن رات اللہ کی عبادت. دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں بھی عبادت، دن میں بھی عبادت، اور پھر اوپر سے دن بھر روزہ. سحری افطار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انار کا درخت دیا تھا، ایک انار کا جھاڑ اٹھاتا ہوں. سمندر کے بیچ میں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا، پینے کے لائق نہیں ہوتا، وہ اسی جگہ پر ایک انار کا درخت، چھوٹا سا پہاڑ، انار کا درخت، اس میں جو ہے صبح کے سحری کے وقت میں نیچے اترتا. ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ تھا وہاں، ٹھنڈا میٹھا پانی بہتا رہتا تھا. جگہ بہت بڑی نہیں، صرف ایک انسان کے رہنے بسنے کی. اوپر تھوڑا اوپر وہ وہاں جو ہے بیٹھ کر عبادت کرتا. سحری کے وقت میں نیچے اتر کر جو ہے انار توڑ کر، درخت سے انار توڑ کر کھا لیتا، پھر ٹھنڈا پانی پیتا، وضو بناتا، پھر اوپر چڑھ جاتا، سحری کرتا، پھر اس کے بعد عبادت جیسی بھی اسے عبادت کرنی تھی. شام کے وقت نیچے اترتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں انار پیدا فرماتا، وہ انار توڑتا، پکا انار ہوتا، اس میں انار توڑتا، توڑ کر کھا لیتا تھا. کھا کر جو ہے پھر عبادت میں، ٹھنڈا پانی پیتا، وضو بناتا، پھر عبادت میں لگ جاتا. 500 سال تک اس کا یہی طریقہ رہا. یعنی دن رات کس کے ساتھ بات کرے گا؟ کوئی آدمی نہیں وہاں پر، کوئی آدمی نہیں. کس کے ساتھ جو ہے گپ شپ کرے گا؟ کس کے ساتھ جو وقت خراب کرے گا؟ کوئی آدمی نہیں. دن رات عبادت، عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت. جب انتقال ہوتا ہے اس کا، انتقال کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ اے بندے خدا، میں تجھے تیرے ساتھ تیرے اعمال کے مطابق فیصلہ کروں یا میری مہربانی کے مطابق تجھ پر فیصلہ کروں. میری مہربانی کے تحت میں مہربان ہو کر تجھ پر فیصلہ کروں، یا تیرے جو اعمال ہیں ان کے مطابق تجھے مرتبہ اور مقام عطا کروں. میں میری مرضی سے تجھے مرتبہ اور مقام عطا کروں، جگہ دوں، یا تیرے جو اعمال ہیں، جتنے تو نے اعمال کیا اس کے مطابق میں تجھے مرتبہ اور مقام عطا کروں. وہ شخص سوچتا ہے، اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی فضول کام نہیں کیا ہے، زندگی بھر میں کبھی لہو و لعب میں، بیکار فضول کاموں میں نہیں پڑا ہوں. 500 سال تک میں نے تڑپ کر خدا کو یاد کیا ہے، 500 سال تک میں خدا کی بارگاہ میں روتا رہا ہوں، 500 سال تک میں نے رات رات خدا کو یاد کرتے ہوئے رویا ہے، 500 سال تک میں نے روزہ رکھا ہے، 500 سال تک میں نے تڑپ کر خدا کو یاد کیا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں خدا سے یہ عرض کروں، کیونکہ میری زندگی میں کوئی برائی نہیں ہے، میں نے برا کام نہیں کیا ہے، میں نے اپنا وقت ایک لمحہ بھی خراب نہیں کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں میری ساری زندگی کو میں نے ختم کر دیا ہے. کیوں نہ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ الہی تو میرے اعمال کے مطابق فیصلہ کر دے، تاکہ میں نے تجھے جیسے جیسے یاد کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ اللہ کہنے کا ثواب کتنا بڑا ہے، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب کتنا بڑا ہے. ہر امت کو کلمہ طیبہ ان کے نبی کے حساب سے عطا کیا گیا تھا. کلمہ طیبہ پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. تو وہ شخص جب یہ عرض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے اے فرشتوں، اسے اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. ترازو حاضر کی جاتی ہے، اس کے
550 साल इबादत को एक तरफ रखा जाता है। 500 साल तक खुदा को याद करना, 500 साल तक इबादत करना, सारा का सारा एक तराजू में रखा जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो उसे नियामतें अता फरमाई थी, जो जो अल्लाह ने उस पर मेहरबानी की थी, वो नियामतें एक पलड़े में रखी जाती। एक अनार रखते हैं, इसमें एक अनार रखते हैं तो 500 साल इबादत जो थी वो हल्की हो जाती है, अनार वजन हो जाता है। अनार वजन होता है। अल्लाह तबारक तआला की फरमान, अल्लाह तबारक तआला का फरमान होता है कि ऐ बंदे, तूने जिंदगी भर मेरी एक नियामत का बदला नहीं चुका सका। मैंने तुझे जो नियामत अता की, एक अनार के बराबर तूने इबादत नहीं की, तो तू बाकी नियामतों के बदले तेरे पास क्या चीजें हैं? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि तुझे मैंने ठंडा पानी अता किया, तुझे मैंने लोगों से महफूज रखा, तुझे मैंने सुबह और शाम हर 2 वक्त अपनी नेमत खिलाई। अब उन नेमतों के बदले तेरे पास क्या चीज है? हुक्म होता है कि मैंने इसे जितना दिया था उतनी इसने इबादत नहीं की है, लिहाजा ए फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। सोचो तो सही, अगर उसके मुकाबले में वो शख्स ये कहता कि इलाही मेरे आमाल क्या है, मेरे आमाल क्या है, मेरी हैसियत क्या है कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। अल्लाह तू अपनी मेहरबानी से मुझे जो करना है तू अपनी मेहरबानी से फैसले फरमा। अगर वो बंदा खुदा की मेहरबानी को मांगता, तो दोस्तों और बुजुर्गों, अगर वो बंदा अल्लाह की मेहरबानी को मांगता तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत भी अता करता और उसके 500 साल जिंदगी का बदला भी उसे अता करता। उस इंसान को अल्लाह की रहमत पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना उसे अपने आमाल पर भरोसा रहा, जितना उसे अपने अमल पर भरोसा रहा। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने अमल पर उतना भरोसा नहीं होना चाहिए जितना खुदा के फजल पर भरोसा होना चाहिए। खुदा के फजल, खुदा की मेहरबानी पर भरोसा करो, इस वास्ते कि वो रब है। अगर वो चाहे तो अगर हम जमीन के जर्रे हैं तो हमें उठाकर आसमान का सितारा बना दे।